اور اب آ جائیں جو ان کی جو سب سے لیٹسٹ جو انہوں نے زہر اگلا ہے کہ جناب یہ غیر ملکی سازش ہے. او بھائی, غیر ملکی سازش کا آپ کو آج علم ہوا؟ آپ نے جب یہ خط آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا تو 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ آپ نے 3 ہفتے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ اور کیوں آپ نے وہ کاغذ لہرایا ایک جلسے میں؟ اور جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی جو کاؤنسل ہے اس میں آپ بعد میں گئے. اگر یہ بات تھی تو آپ کو تو فوراً اس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے تھا. اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقعی پھر آپ نے کل پہلے کہا کہ امریکہ, اور اس کے بعد کہا نہیں 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 وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا, وہ اور بات کر رہا تھا. اندازہ کریں یہ آپ ڈرامہ بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. اگر یہ بات تھی کہ آپ بین الاقوامی یہ سازش یا ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے تو پھر OIC کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دی آپ نے؟ اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہماری جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ OIC کنٹریز. پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اور پاکستان اور امریکہ اپنے 75 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ ایک آخری آپ کا یہ گھٹیا آپ کا بھونڈا آپ کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ آپ اپنا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان جہاں پر الحمدللہ متحدہ اپوزیشن کے کل جو ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو اب آ چکی ہے وہ موشن, اس کے حوالے سے جو 172 کی جو نمبر ہے اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں خدا کے فضل و کرم سے آپ کو شکست فاش ہوگی. آپ اب آئینی آپ ایک یعنی جھرلو کے ذریعے آئے, آپ دھاندلی کے ذریعے آئے, مگر ہم نے پارلیمان قانون اور آئین کا راستہ اپنایا اور آپ کو اب راس نہیں آ رہا اس لیے کہ شکست فاش آپ کو دیوار پر سامنے لکھی نظر آ رہی ہے. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں, اب پھر آپ دھمکیاں دی آپ کہ میں 1 لاکھ آدمی لاؤں گا, یہ کروں گا. یہ آپ کی ہے جمہوریت پسندی, یہ آپ کی ہے کہ آپ نیا پاکستان دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ احتساب کا وہ بھی دریا برد ہوا اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا جو مقدس نام دن رات لے کر جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کے فلسفے اور وہاں پر ہونے والے عظیم وہ جو ان کے اپنا جو خدمات تھیں ان کے الٹ اگر ریاست مدینہ کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ کارٹلز نے جو کرپشن کی ہے بدترین کرپشن وہ کیوں کی؟ آپ نے اس کا کیا احتساب کیا؟ اور آپ نے اس ملک کے اندر مہنگائی جو تاریخ کے سب سے اونچے درجے پر ہے, غریب آدمی آج یقین کرے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے. ایک عام گھرانے میں دودھ شیرخوار بچے کو دودھ نہیں ملتا اور ایک بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں آ سکتی, ایک اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. آج سیمنٹ جو ہے آسمانوں پہ باتیں کر رہا ہے, اس کی قیمتیں وہ دگنی ہو چکی ان 4 سالوں میں. چینی 50 روپے سے 100 روپے جا پہنچی, اپنا آٹا 35 سے 100 اپنا 100 روپے پہ جا پہنچا.